بہت ہی سچا اور عبرتناک واقعہ ہے۔ عبدالغفار نامی ایک شخص جو ایک جگہ ملازم تھا، جس جگہ وہ ملازم تھا وہ شخص انتہائی رحم دل اور نیک تھا۔ اس کے باپ کی 3 وصیتیں تھیں کہ کبھی کسی ملازم پہ ظلم نہ کرنا، دوسرا یہ کہ ہر ملازم کو وقت پر ان کی تنخواہ دینا، تیسرا یہ کہ ہر سال کسی نہ کسی ملازم کو حج پہ روانہ کرنا میری طرف سے۔ تو جب عبدالغفار نامی شخص کی نوبت آئی، اس کی حج کی باری آئی قرآن میں، تو اس نے جو ہے کہ عبدالغفار کو حج پہ بھیجنا چاہا، لیکن وہ نہیں گیا۔ اس نے کہا میں کبھی نماز نہیں پڑھی، میں نے کبھی جو ہے کہ اللہ کی طرف جھکا نہیں، تو میں حج کر کے کروں گا کیا؟ تو اس نے اس سال منع کر دیا۔ جب دوسرے سال قرعہ ڈالا گیا تو بھی اس نے منع کر دیا۔ جب تیسرا سال قرعہ ڈالا گیا تو اس کا نام آیا، اور پھر جو شخص تھا اس جگہ کا مالک تھا جس فیکٹری کا، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں 1 سال کی آگے تک کی اجرت تمہیں دوں گا، تنخواہ تمہیں اضافی دوں گا، بس تم اللہ کے گھر جا کے اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آؤ، حج کر کے آؤ۔ اور اس نے ایک شخص کا انتظام کیا جس نے اس کو حج کے ارکان سکھائے اور اس کو خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کی فضیلتیں بتائیں۔ تو لہٰذا وہ شخص کیا کیا کرتا تھا، اس کی فیکٹری میں سے ہمیشہ جو ہے کچھ نہ کچھ اضافی رقم نکال لیا کرتا تھا۔ لیکن اس کے بعد وہ شخص حج پہ چلا گیا۔ جب اس نے حج ادا کیا تو آخری میں وہیں بیت اللہ میں اس کا انتقال ہو گیا، اور جب انتقال ہوا تو وہیں اس کی تدفین کی گئی، اور بڑے ایک زبردست مجمع کے اندر اللہ کے گھر میں اس کی جنازہ نماز ادا کی گئی۔ پھر وہ جو مالک تھا وہ اس کی بیوی کے پاس آیا اور اس نے یہ ماجرا پوچھا کہ مجھے انتہائی تعجب ہے کہ وہ کبھی کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا تھا، کام بھی سستی سے کرتا تھا، اور میری فیکٹری میں سے کچھ نہ کچھ نکال لیا کرتا تھا، پیسے وغیرہ لے لیا کرتا تھا، لیکن آخر اس کا یہ اتنا بڑا حشر، اتنا اچھا حشر کیسے ہوا کہ اللہ کے گھر میں اس کی موت واقع ہوئی؟ اس کی بیوی نے کہا کہ مجھے کوئی نیکی نہیں معلوم سوائے اس کے کہ میرا شوہر ہمارے قریب میں پڑوس میں ایک بیوہ رہتی ہے جو بڑی خوبصورت ہے، لیکن وہ بیوہ کے بچے جب یتیم ہوئے، جب وہ بیوہ ہوئی تو وہ دوسروں کے یہاں کام کاج کے لیے گئی تو دوسروں کی بدنیتی کا شکار ہونے لگی، جس کی وجہ سے اس نے کام کاج چھوڑ دیا۔ لیکن میرے شوہر ڈھال بن گئے اور انہوں نے ان کی ذمہ داری لی، ان کی بچیوں کی تعلیم کا انتظام کیا، اور ہر ماہ ان کی فیس، ان کی اجرت ادا کرتے تھے، اور اس بیوہ کے یہاں کھانے کا راشن پہنچاتے تھے، اور میرے شوہر نے کبھی ان کی دہلیز میں قدم بھی نہیں رکھا اور اس کو نگاہ اٹھا کے دیکھا بھی نہیں، اور وہ ہمیشہ ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کرتی تھی، مجھ سے کہتی تھی کہ اللہ تمہارے شوہر کو، عبدالغفار کو، حج بیت اللہ نصیب کرے اور مدینے کا مدفون عطا فرمائے اور ایمان پر ان کا خاتمہ فرمائے۔ تو یہ جو دعا وہ دیتی تھی، اسی دعا کی وجہ سے اللہ نے اس کی دعا سن لی۔ جب اس پڑوسن کو، اس بیوہ عورت کو ان کا موت کا پتہ چلا تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو ہمیں اس سے یہ عبرت ملتی ہے کہ اللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے اور ہم سب کو حج نصیب فرمائے۔ تو عبدالغفار کی یہ نیکی اور اس کی یہ پرہیزگاری اور اس کے اندر سے یہ اللہ کا جو خوف تھا، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو مدینے اور خانہ کعبہ کی موت نصیب فرمائی۔